بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ جی بچوں، آج اسلامیات اختیاری کا سمارٹ سلیبس ہم لکھنے لگے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی اناؤنس ہوا ہے، اور جن بچوں نے ابھی تک نشان نہیں لگائے ہوئے وہ اب لگا لیں۔ یہ تھوڑا سا مشکل تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ضرور آپ یہاں سے دیکھ کے نشان لگا لیں، آپ کو بہتر سمجھ آئے گی کہ کیا کیا آپ نے اس میں سے پڑھنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ انہوں نے کہا ہوا کرنے کے لیے، یعنی اس کا جو پہلا ٹاپک تھا فضیلت قرآن، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پورا پیج اس کو ریڈی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگلے پیج پہ آ جاتا ہے مضامین قرآن، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے سارا ریڈی کرنا ہے، یہ سارا بھی ریڈی ہوگا۔ پھر اگلا یہ ٹاپک بھی اس نے کہا ہوا ہے آداب تلاوت قرآن، یہ بھی ہمیں کرنا ہے۔ یہ فرسٹ چیپٹر جو ہے میرے خیال میں آلموسٹ سارا ہی ہے، کیونکہ یہ جو آداب تلاوت قرآن ہے یہ پیج بھی ہے، یہ پیج بھی ہے، ہاں، تو فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ سارا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے سارے ہی کویسچنز ہیں، جو ایکسرسائز میں سوال ہیں وہ سارے ہی کرنے ہیں۔ تو پہلا چیپٹر تو سارا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگلے چیپٹر جو ہیں یہ ذرا دھیان رکھ لیں، یہ جو ہماری آیات ہیں، آیات قرآن، ٹھیک ہے، اس میں سے ہم نے آیت نمبر 2 کرنی ہے، 1 جو ہے وہ نہیں کرنی، صحیح ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ترجمہ بھی کرنا ہے اور تشریح بھی کرنی ہے۔ تو یہ نمبر 2 جو ہے یہ آپ کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد چلیں تو نمبر 3 جو ہے وہ بھی آپ نے کرنی ہے، 4 والی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، جس کو میں نے نشان لگایا ہوا وہ کرنی ہے۔ تو 3 والی کریں گے، 3 والی کے بعد ہم 5ویں 5 والی کر لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ 5 والی کے بعد ہم چلیں گے 6 والی پہ، وہ بھی کرنی ہے۔ 6 والی کے بعد 7 نہیں کرنی، ہاں، اس کے بعد ہم 8 والی کریں گے، ٹھیک ہے، 8 والی کریں۔ 8 والی کے بعد جو ہے وہ آئی تھنک اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 8 والی کے بعد میں دیکھ رہا ہوں، جو میں نے کسی کو نشان نہیں لگایا مطلب کوئی اور نہیں کرنی، تو 8 تک جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، جس کا میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کی ہم پھر ایکسرسائز پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ کافی ساری آیات ہیں، تو یہ ہم آ جائیں گے، اس کی ایکسرسائز بھی نہیں ہے، ہاں آگے ہوگی، الحدیث پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جانا ہے صفحہ نمبر 38 پہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ہے الحدیث، احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور ضرورت، تو یہ پورا پیج اور اس کے ساتھ یہ پیج، یہ آپ نے دونوں پیج ریڈی کرنے ہیں، پڑھنا ہے ان کو۔ اب جب احادیث پہ آئیں گے تو حدیث نمبر 2 پہلی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 2 کریں گے، پھر حدیث نمبر 3 آپ نے کرنی ہے، اس کے بعد اب آگے چلیں تو حدیث نمبر 5 آپ کریں گے، پھر حدیث نمبر یہ 7 یہ والی کرنی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ 7 کے بعد 9 کرنی ہے، 9 کے بعد 11 والی اور 12 والی، یہ ہم کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد آئی تھنک اور نہیں ہے، 11 12 کے بعد نہیں ہے، اوکے، یہ ڈن ہو گیا۔ اب آ جائیں سوال پہ، یہ صفحہ نمبر 53 پہ یہ آپ کے مشقی سوالات ہیں۔ تو سوال نمبر 1 اس نے کہا ہے کہ یہ آپ کریں یہاں سے ریڈی، اور یہ جو سوال نمبر 5 ہے نا، اس نے کہا ہوا جزوی ریڈی کریں۔ تو جزوی میں بھی میں نے دیکھا کہ اس میں 2 چیزیں تھیں، اخلاق اور شرم و حیا، تو شرم و حیا والی جو حدیث شریف ہے وہ انہوں نے نہیں دی ہوئی، تو مطلب پھر یہ والا پارٹ آپ نے نہیں کرنا، اخلاق والا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اخلاق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، سو بیسیکلی وہ اخلاق والی جو حدیث شریف ہے وہی آپ نے ریڈی کرنی ہے، اوکے، تو یہ آپ کی ایکسرسائز ہوگی۔ اچھا، جو باب نمبر سوم ہے نا، یہ سارا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے پھر اس سے آگے جانا ہے، اور یہ یہاں آ جائیں گے باب نمبر 4 پہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ ہے افضل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا، یہ پورا پیج ہم کریں گے، یہاں آئیں گے یہ پیج کریں گے، یہاں پہ یہ رسالت کا بھی ہے، مفہوم منصب اور اس کی عظمت، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے کر لینا ہے۔ اور اس سے آگے چلیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا اگلا پیج بھی یہ والا ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ آگے یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، رسالت کی ضرورت اور اہمیت یہ نہیں ہے، یہ والا پورشن نہیں ہے۔ اچھا، آگے بھی ظاہر ہے یہ چیزیں نہیں ہیں، اب جب میں آگے نکالتا ہوں چیزیں دیکھتا ہوں کہ کون سا آگے ٹاپک آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بیچ میں ساری چیزیں، یہ حضرت موسیٰ، یہ سارا جو ہے، یہ حضرت عیسیٰ، یہ سارا چھڑوایا ہوا ہے، یہاں آنا ہے آپ نے، اس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل فریضہ رسالت، اس کو آپ نے ٹک کر لینا ہے۔ اس کے نیچے یہ جو مکی دور شروع ہو رہا ہے فریضہ رسالت کا، اس کو بھی ٹک کریں، آگے چلیں۔ اچھا، اس میں بھی اس نے کچھ چیزیں کروائی ہیں، کچھ نہیں، مثلا یہ جو قریش کی مخالفت ہے یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، نیچے والا یہ کرنا ہے، خفیہ دعوت اسلام،
اس کو ٹک کر لیں، ٹھیک ہے۔ آگے یہ دعوت عام یہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ دعوت حق کی مخالفت یہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے آگے جانا ہے، یہ سارا نہیں کرنا، جو کرنا ہے وہ بتاتا ہوں۔ حمایت سے محروم کرنے کی کوشش، اس کو ٹک کریں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ٹک کرنا ہے وہ ہے یہ سال غم، 102 صفحے کے اوپر ہے سال غم، یہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آگے ہی ساتھ ہی آ جاتا ہے طائف میں دعوت حق، یہ آپ نے ٹک کر لینا ہے۔ اور کیا کرنا ہے جی، بس اس کے بعد پھر یہ مدینے والا پورشن آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کریں گے۔ مدینے میں آمد یہ بھی ہمیں کرنا ہے۔ یہ تعمیری اقدامات یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نظام مواخات یہ ہے، اسلامی ریاست کا قیام یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی کریں۔ پھر یہ محالف یہود چھوڑ دینی ہے، دفاعی جنگیں چھوڑ دینی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ آگے آپ نے یہاں آنا ہے، عہد نامہ حدیبیہ، یہ آپ نے ٹک کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آگے آنا ہے تو اس کو ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو میں نہیں کہہ رہا تو وہ نہیں کر رہے نا، ہے۔ تو عہد نامہ حدیبیہ کے بعد یہاں آ جانا ہے تکمیل شریعت اور اسلامی حکومت کا قیام، صفحہ نمبر 109، اس کو ٹک کریں۔ اور یہ ظاہر اگلا پیج 110 والا پورا ہوگا۔ پھر آگے ختم نبوت بھی ہے، یہ بھی سارا ہے، ٹھیک ہے۔ ختم نبوت بھی سارا کرنا ہے اور یہاں تک وہ اینڈ ہو جائے گا، اوکے۔ اس کے بعد یہ عہد طفولیت، بچپن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کرنا ہے۔ اور عہد شباب چھوڑ دینا، تو یہ یہاں تک ہوگا، اس جگہ پہ عہد شباب سے اوپر عہد شباب کے باقی سارے پوائنٹس چھوڑ دینے ہیں اور یہ نہیں کرنا۔ یہاں آ جانا ہے اخلاق نبوی پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سادگی اور بے تکلفی یہ بھی ہم ٹک کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنا کام خود کرنا یہ بھی ٹک کریں گے۔ دوسروں کے کام کرنا یہ فی الحال کراس کر دیا ہے۔ بچوں پر شفقت یہ ٹک کرنا ہے۔ جانوروں پر رحم یہ ٹک کریں گے، باقی سارے کراس کر دینے آپ نے، ٹھیک ہے۔ جانوروں پر رحم کے بعد آپ نے یہاں آ جانا ہے عزم و استقلال، یہ کرنا ہے۔ اب اس کی جو ایکسرسائز ہے سوال نمبر 1 کریں گے، 3، 4 اور 5 اس نے جزوی کہا ہوا ہے۔ تو چوتھے سوال میں جزوی وہ اس لیے اس نے کہا ہوا ہے کہ مدینہ کے اور یہ جو اخلاق والا جو سوال ہے اس میں سے اس نے کچھ چیزیں کٹوائی ہوئی ہیں اور کچھ چیزوں کو ٹک کرایا ہوا ہے۔ تو یہ پیچھے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کن کن کو ٹک کرنا ہے، تو وہ جب ان چیزوں کو کریں گے تو یہ سوال آپ کے آٹومیٹکلی ریڈی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جزوی ہیں۔ سوال نمبر 7 پورا ہے، 9 بھی ہے اور 10 بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو آپ نے نشان لگا لیں۔ سوال نمبر 2 نہیں کرنا، 6 نہیں کرنا اور 8 نہیں کرنا، صحیح ہو گیا۔ اور جو آخری ہے گرامر والا پورشن، اس میں آپ نے جی کلمہ یہ کرنا ہے، اسی کے ساتھ اس میں نکرہ معرفہ یہ کریں گے، یعنی یہ پہلے دونوں پیجز پورے ہیں، کیونکہ اس کے بعد یہ مذکر مونس بھی سارا کرنا ہے، 123 والا پیج بھی۔ مذکر مونس کے بعد جمع کی قسمیں یہ بھی کرنی ہیں۔ تو یہاں تک آپ نے آنا ہے۔ یہ جو ضمائر ہے نا، تو ضمائر سے اوپر پیچھے جتنا بھی پورشن ہے وہ سارا آپ نے ریڈی کرنا ہے۔ ڈن ہو گیا۔ تو بس آئی تھنک اس میں اور کیا تھا، اس کی ایکسرسائز میں اس نے ایک سوال کہا ہوا ہے، کویسچن نمبر 1، تو ظاہر ہے اس میں وہی چیزیں آتی ہیں، کلمہ، اس میں نکرہ معرفہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس میں ضمیر سے اوپر والا، تو یہ ہے جی آپ کا سارا پورشن۔ تو ان کو نشان لگا لیں اور اپنی تیاری شروع کریں۔ اوکے جی بچوں، اللہ حافظ۔